نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، یقیناً ان کو قتل کر دینا بھاری گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، یقینی بات ہے یہ بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور برا طریق، برا راستہ ہے۔ گزشتہ آیات سے اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 15 احکام یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ آیت کا ترجمہ جیسا کہ کیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ بات اپنے حقیقت پر بھی ہے، اپنے ظاہر پر بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ، کچھ قبائل اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچیاں بڑی ہوں گی، بیٹیاں بڑی ہوں گی، ان کو بیاہنا، کسی کو داماد بنانا، تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ ہماری تکریم میں، ہماری عزت میں کمی آئے گی، تو وہ اس لحاظ سے ان کو پروان چڑھنے کا اختیار نہیں دیتے تھے، ان کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو وہ ختم کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اس لیے بھی مار دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ اولاد بڑی ہوگی تو اس اولاد کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، ان کی فکر کرنا، وہ سب ہماری ذمہ داریاں بنے گی۔ تو اس لحاظ سے وہ ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ اولاد کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے تھے، جان سے مار دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اس زمانے تک پھر بھی یہ بات جب تک روایات سے چل رہی تھی، لوگ اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں بات اور سوال آتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم آئے روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے غربت سے تنگ آ کر، مفلسی میں اور فقر و فاقے کی وجہ سے پہلے اپنی اولاد کو مارا، پھر اپنے آپ کو مارا، ایسی خبریں روز ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس غم میں تمہیں نہیں رہنا چاہیے، اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی اس کو میں کہاں سے کھلاؤں گا، اس کو میں کہاں سے پہناؤں گا۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور آگے بھی بات آئے گی کہ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنی پشتوں پر لاد کر نہیں چلتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، کتنے کتنے 100 ٹن کھانا ایک وقت کا سمندری مخلوقات جو ہیں وہ ایک وقت میں کھا جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے۔ اس کو فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، رزق جو ذمہ ہے اور رزق کے جو انتظامات ہیں اور یہ جو معاملات ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے خالصتاً اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہیں۔ تو نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، یقیناً اولاد کو اس طرح قتل کرنا یہ بڑا بھاری گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اس طرح کی جو آیات قرآن پاک میں ایک دو جگہ اور بھی آئی ہیں،
تو وہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس طور پر حمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اور حمل کو ضائع کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آ جائے گا بچہ تو پھر اس کو کون کھلائے گا، کون پہنائے گا، کیسے انتظامات ہوں گے، تو یہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور خاص طور پر یہ ضائع کرنا اگر روح آنے کے بعد ہو، بچے کی حرکت آنے کے بعد ہو، تو یہ بالکل قتل میں آتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ البتہ ایسی چیزیں اختیار کرنا کہ جس سے وقتی طور پر، اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے، یہاں پہ علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، اسی آیت کے تحت بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی صلاحیت کو، مرد ہے یا عورت ہے، وہ بچہ جننے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتا ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل بھی گنجائش ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو بدلنا لازم آ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مرد میں والد بننے کی صلاحیت رکھی، عورت میں والدہ بننے کی صلاحیت رکھی، تو کوئی شخص اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقع پر کچھ لوگوں نے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھے جذبے سے اپنے آپ کی صلاحیت کو ختم کرنے کی اجازت مانگی، تاکہ ہماری صلاحیت ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے شہوت ختم ہو جائے، اور ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، بس دین پہ چلیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، نہ یہ ہمارے اندر خواہش ہوگی، نہ ہم اس طریقے سے گمراہ ہوں گے، یہ انہوں نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ تو اس لیے آج کے دور میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جی خاص تعداد میں اولاد ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد جو یہ صلاحیت ہی ختم کر دی جائے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے صلاحیت کو ختم کرنے کی، یہ خلقت کو بدلنا ہے جو کہ شریعت مطہرہ میں منع ہے، اللہ رب العالمین سے منع کیا ہے، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ البتہ عارضی طور پر کچھ وجوہات ہیں جن میں کر سکتے ہیں صلاحیت کو ختم عارضی طور پر، اور کچھ وجوہات ہیں کہ جن میں جائز نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ ابھی بچہ پہلا چھوٹا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اس کے آنے سے پھر جو پہلا بچہ ہے اس کے جو تربیت پر یا اس کی دودھ کے اوپر، اس کی خوراک کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے، ڈاکٹر منع کر دے، عورت کی جان کے خطرہ ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ اگر یہی مقصد ہو کہ بھائی کھلائے گا کہاں سے، پلائے گا کہاں سے، تو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نحن نرزقہم وایاکم، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، ہاں البتہ ان کو قتل کر دینا کان خطا، ہر معاملے میں قتل نہیں ہوگا، قتل تو خاص اسی ایک صورت میں ہوگا جب روح پڑ جاتی ہے، البتہ اس سے پہلے کے بھی عمل کو علماء نے پسند نہیں کیا، تمام علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کان خطا کبیرہ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، بڑا گناہ کی بات ہے۔ وما لا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ، اسی طرح بدکاری کے بھی قریب نہ جاؤ۔ بدکاری سے مراد کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی عورت کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ ایک جائز راستہ رکھا ہے اس خواہش کو پورا کرنے کا، اس سے ہٹ کر کسی اور عورت کے ساتھ خواہش کو پورا کرنا، تو لا تقربوا الزنا، یہ حقیقت میں ہو یا اس کے دواعی ہوں، اس کے اسباب اختیار کرنا۔ اسباب کیا ہیں؟ اس کو دیکھنا، اس کو حرص کی نظر سے دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا، تو ہمارا یہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لا تقربوا الزنا کا یہی مطلب ہے۔ ایک ہے کہ بدکاری نہ کرو، ایک ہے بدکاری کرنے کے قریب بھی نہ جاؤ، تو قریب بھی نہ جانے سے یہی مراد ہے کہ ایسے اسباب بھی اختیار نہ کیے جائیں کہ جن اسباب سے انسان بدکاری میں گرفتار ہو سکتا ہو۔ بلکہ اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں بے پردگی اور انسان اپنے جسم کی نمود و نمائش کرتا پھرے، جیسے عورت کے لیے پورا جسم چھپانا یہ اس کا ستر ہے، اب اگر عورت اپنا جسم پورا نہیں چھپا رہی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بدکاری کے قریب لے جانے والی ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا ہے۔ ایسے ہی غیر مرد غیر عورت آپس میں خلوت کرتے ہیں، کسی ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہ بات چیت کرنا شریعت مطہرہ میں منع ہے، ہاں الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو پھر ساتھ اس کا جو محرم ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، وہ موجود ہونا چاہیے، پھر وہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو لا تقربوا الزنا، بدکاری بھی نہ کرو، یہاں پہ اسلوب بدل دیا، فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، بے حیائی کی بات واضح ہے کہ اس سے انسان کا نسب برباد ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، اور نسب ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کا بڑا پاس رکھا ہے، اس کا بڑا لحاظ رکھا ہے، یعنی یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا خاوند جو ہے وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے، تو پھر کوئی اور شخص اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پتھر ملیں گے، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا، وہ تہمت لگا رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ جب خاوند اس بات کا اقرار کر رہا ہے یہ میرا ہے، شریعت مطہرہ نے نسب کی حفاظت کا بڑا ذمہ لیا ہے۔
چنانچہ اسی نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عدت ہے اس کا نظام بنایا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کچھ ایام اس طور پر گزارے کہ یقین ہو جائے کہ اس کو حمل نہیں ہے، اس کو پریگننسی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ عدت کا نظام جو ہے نسب کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کو فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کر اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں خواہش کا بڑا مبتلا ہوں، تو مجھے اس بات کی اجازت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا برا جانا اور بڑا قبیح جانا کہ کیسی اجازت مانگ رہا ہے، بے حیائی کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کے لیے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھو، پاس بٹھا دیا اور جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری کسی عزیزہ کے ساتھ، تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم کسی کی عزیزہ کے ساتھ اس کی اجازت کیسے مانگ سکتے ہو؟ مطلب جس کی تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی عزیزہ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، تم کیسے اجازت مانگ سکتے ہو؟ تو اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اپنے گناہ سے توبہ کر لی۔ تو اس کو فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے اور برا طریق ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔